آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارز اینڈ اسٹونز پروگرام۔ اس پروگرام میں آپ کی مشکلات کا حل بتایا جا رہا ہے، آپ کے گھر بیٹھے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ کو نوٹ کر لیں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ شاہ صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل جان سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اویس بات کر رہا ہوں سکر سے۔ جی اویس صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ شاہ صاحب سے؟ میں کاروبار کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 سال سے تھوڑا سا کاروبار ڈسٹرب ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو بھی شاہ صاحب سے بات کر کے وظیفہ ہے یہاں پتھر۔ بالکل بتائیں گے شاہ صاحب آپ کو۔ آپ اپنی والدہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش بتائیے۔ میری والدہ کا نام رشیدہ ہے اور میری تاریخ پیدائش 9 فروری 1988۔ ٹھیک ہے اویس، آپ دیکھتے رہیے پروگرام، شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب، اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کاروبار کا مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا ہے 2 سال سے جو ہے اچھا چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کا لاس میں جا رہا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے راشدہ اور ان کی تاریخ پیدائش تھی 2 اپریل 1988۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، کسی بھی چیز سے آزما لیتے ہیں، کبھی ان کے مال میں نقصان کر کے، اور کبھی ان کے گھر میں فوتگی کر کے کوئی میت ہو جاتی ہے، یا کبھی ان کی کھیتی باڑی کو نقصان کر کے جلا کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری چیز مصیبت ہے۔ تو آزمائش کو اور مصیبت میں فرق یہ ہوگا کہ آزمائش وہ ہوتی ہے جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، آلریڈی نمازوں کی، وظائف کی، ہر چیز کی آپ پابندی کر رہے ہو، تب بھی آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ یہ آزمائش جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ مصیبت ہے، مصیبت تب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ یہ ایسا ہوا اب میرے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو یہ نا امید کہلاتا ہے، اور یہ مصیبت میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے وظائف جو میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، 21 دن تک روزانہ 313 کی تعداد میں یہ پڑھیں، اور اس دوران کوئی ناغہ نہ کرے۔ اول آخر درود شریف 7 دفعہ یہ لازمی پڑھے، اور ساتھ میں اگر یہ پتھر استعمال کرنا چاہے تو وہ زمرد پتھر ہے، اس کو استعمال کریں، اور مشتری ان کا بھی اسٹار ہے، تو پیر والے دن یہ شام 6 بجے اپنے یہ پتھر کا استعمال یعنی اسٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ ان کے کاروبار میں بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اویس صاحب، دیکھا آپ نے اس وظائف اور پتھر کا استعمال اپنی زندگی میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ شاہ صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وظائف اور پتھروں اور مسائل کا حل بتایا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے گلی محلوں میں ہمارے بہت لوگ بیٹھے ہیں، علم ان کو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ صدقے کے نام پہ جو ہے ایک پورا بکرا مانگ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس حوالے سے تو بات یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو آسان مثال میں سمجھا دوں کہ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ انجینئر نہیں ہے، آپ اس کے پاس جاتی ہو، آپ کہتی ہو کہ بھئی مجھے کوئی میں نے نقشہ بنوانا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں بنا دیتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھو کہ آپ انجینئر ہو، وہ کہے گا کہ نہیں، تو آپ بولو گے جو آپ سے میں نے نقشہ نہیں بنوانا۔ اسی طرح ایک آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کسی کو بتاتے ہو کہ بھئی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کو بولیں گے یہ دوا استعمال کرو۔ آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ ڈاکٹر ہو، وہ کہیں گے نہیں، تو آپ ان کا مشورہ نہیں لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کام کے اندر آپ یعنی نقشہ بنانا ہے تو انجینئر کے پاس آپ کو جانا لازم ہے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا آپ وہ کرو گی۔ تو اسی طرح روحانی علاج کے اندر بھی آپ نے ماہر عامل کو تلاش کرنا ہے، پھر اس کے پاس جانا ہے۔ اگر اسی طرح آپ گلی کوچوں میں جاؤ گے تو ظاہر بات ہے جب آپ اس کی تحقیق نہیں کرو گے تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے مین چیز جو آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ نے بندہ بھی تلاش کرنا ہے، اور جو بندہ آپ کو کوئی بھی چیز بتا رہا ہے اس چیز کو آپ نے قرآن اور حدیث پہ پرکھنا ہے کہ آیا یہ چیز اس میں قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ جہاں تک آپ نے صدقے کی بات کی تو صدقے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے
کہ صدقہ وہ عمل ہے جو ہر آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کی جتنی توفیق ہو تو آپ اپنی توفیق کے اعتبار سے کریں۔ اب ایک آدمی آپ سے طلب کرتا ہے کہ آپ 10,000 کا صدقہ کریں یا 20,000 کا کریں، تو یہ آپ جان لو، معلوم ہو جائے آپ کو کہ یہ صدقہ نہیں ہے، کیوں اس کے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں اس طرح حکم ہے، صدقہ اس طرح کے۔ بالکل صحیح شاہ صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، سمینہ بات کر رہی ہوں میں۔ جی سمینہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ شاہ صاحب سے؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گی۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا اور وہ اکثر بیمار رہتا ہے، خاص طور پہ جب بھی ہم کہیں دعوتوں سے آتے ہیں اس کے اگلے دن یا اسی رات وہ اس کی کافی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، اسے نظر بہت لگتی ہے۔ اس حوالے سے مجھے کوئی وظائف یا پتھر بتائیں۔ جی بالکل بتائیں گے، آپ اپنے بیٹے کا نام اور بیٹے کی تاریخ پیدائش بتائیے سمینہ۔ بیٹے کا نام فرمان ہے اور تاریخ پیدائش 2 مارچ 2016۔ ٹھیک ہے سمینہ، آپ دیکھتی رہیے پروگرام، شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب، سمینہ جی جو ہے ان کے بیٹا ہیں فرمان، ان کی تاریخ پیدائش ہے 2 مارچ 2016۔ وہ بتا رہی ہیں کہ نظر بد کے حوالے سے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ بیمار رہتا ہے، اس حوالے سے ان کو پتھر اور وظائف بتائیے۔ بچے کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے نظر بد، تو نظر بد کے لیے سب سے تو بہترین یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورہ قلم کی آیات ہے فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ صبح شام خود آیت الکرسی پڑھیں اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر 3 دفعہ یہ آیت پڑھ کے ان بچے پہ بھی دم کریں اور ساتھ ساتھ پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں، کیونکہ نظر بد یہ برحق چیز ہے اور حدیث سے منقول شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہے، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یہ دعا ہے، یہ پڑھ کے دم کر دیا کرے۔ اس کے علاوہ اسی دعا کو تعویذ بنا کے گلے میں بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی بھی عقیق، کیونکہ بچہ ہے نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچے کے لیے آپ کوئی بھی پتھر آپ عقیق انگوٹھی بنا کے یا گلے میں اس کو پہنا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سمینہ جی، دیکھا آپ یہ وظائف انشاءاللہ اپنی زندگی میں استعمال کریں، پتھر اپنے بیٹی کو پہنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کریں گے۔ ناظرین، آپ کی ڈسپلے پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اپنی مشکلات کا حل جاننے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی مشکلات کا حل ضرور بتائیں گے۔ شاہ صاحب، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہمیں بہت سارے میسیجز بھی جو ہے موصول ہوئے، ان میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال آج کل جو تھا وہ یہ تھا کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے بہت پریشانیاں، بہت مشکلیں فیس کر رہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ وظائف یا پتھر کا استعمال؟ اس کے حوالے سے تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو حدیث سے منقول شدہ دعائیں ہیں صبح دوپہر شام کی، اس کی پابندی کرے، بقایا نماز کی پابندی کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس کے لیے سب سے بہترین اگر پتھر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یاقوت کا پتھر ہے، اور یاقوت کا پتھر یہ تقریباً رکاوٹوں سے مطلب نجات کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ یاقوت کا پتھر اگر انگوٹھی میں بطور نگینہ کے استعمال کرے تو ان کے ہر کام میں انشاءاللہ سفر میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمر، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ شاہ صاحب سے؟ میری فیملی میں ایک بات چل رہی ہے مگر میرا رشتہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، 5 سال ہو گیا ہے، لڑکی والے مان نہیں رہے، تو میں نے بہت کوشش کی ہے، وظائف بھی کیے اور پتھروں کا بھی استعمال کیا مگر کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا ہے۔ بالکل بتائیں گے، آپ اپنی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش بتائیے عمر صاحب۔ جی، والدہ کا نام ہے سائمہ اور 5 جولائی 1998 میری ڈیٹ آف برتھ۔ ٹھیک ہے عمر، آپ دیکھتے رہیے شو، انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب، ان کو پسند کی شادی کا ان کا مسئلہ ہے کہ والدین جو ہے لڑکی کے وہ راضی نہیں ہو رہے۔ عمر ان کا نام ہے، تاریخ پیدائش ہے ان کی 5 جولائی 1997۔ والدہ کا نام ہے ان کی سائمہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پسند کی شادی کے لیے قرآن کریم میں وظائف موجود ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ آیات ہے، اس کا وظیفہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقش بھی بنتا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودود، 1000 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا ورد کریں، کسی سے بات نہ کریں۔ اور بلکہ دیکھو محبت کی شادی میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ جوڑے آسمانوں میں بناتے ہیں۔ جب پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اور اللہ سے دعا کریں گے، یہ وظائف کریں گے، اور جس طرح میں نے آیات بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بتایا، اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اپنی اس محبت میں کامیاب ہو جائیں گے اور ضرور انشاءاللہ شادی ہوگی۔ اور اگر اس کے لیے وہ پتھر کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا کہ پتھر کے استعمال کے ساتھ یہ وظائف ضروری ہیں۔ اگر وظائف نہیں کرے گا، صرف پتھر کا استعمال کرے گا، تب اس میں اثر نہیں ہوگا۔ تو پتھر اس کے لیے وہ مرجان ہے، مرجان کا پتھر یہ استعمال کر سکتا ہے، اور 3.5 ماشا 4.5 ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی، اس کے اوپر یہ مرجان کا جو نگینہ ہے وہ استعمال کرے۔ محبت جلد شادی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمر آپ یہ استعمال کریں، وظائف اپنی زندگی میں پتھر کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل ضرور حل ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے کتنی خوبصورتی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں زائچہ نکال کے آپ کی مشکلات اور آپ کے مسائل کا حل بتایا، آپ کو صحیح پتھر سجیسٹ کیا۔ اسی طرح ناظرین مسائل تو بہت ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوں، آپ کی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل، اپنی مشکلات ہمیں میسج پہ سینڈ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے مسائل اور مشکلات کا حل انشاءاللہ شاہ صاحب سے پوچھ کے اگلے پروگرام میں ضرور بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی میزبان ملائکہ فیروز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔